جب یہ طواف پورا ہوگا تو یہ بعض دوست کیا کرتے ہیں، 7واں چکر جو ہے وہ حجر اسود سے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، وہیں سے کٹ آؤٹ کر کے باہر نکل جاتے ہیں. نہیں، آپ نے 7واں چکر بھی بالکل آپ نے حجر اسود کے پیرلل میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں 8واں استلام کر کے کہ آپ نے پیچھے ہو جانا ہے. اس کے بعد سنت اگرچہ یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے جائیں، لیکن رش ہوتا ہے تو مسجد حرام میں جہاں موقع مل جائے، پیچھے مطاف میں موقع مل جائے، تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے اور دعا مانگ کر کے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمرے کے اگلے قدم کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت جب واجب الطواف ادا کر لیے تو آپ جا کر کے 9واں استلام کریں گے. 9th ٹائم آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے، 9واں استلام ہوگا. اب یہ استلام اصل میں سعی کا استلام ہے، خانہ کعبہ کا آپ 9واں استلام کریں گے. اور اگرچہ اس سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان زمزم پی لے، لیکن چونکہ 9واں استلام کریں گے زمزم آگے رکھا ہوا، واپس آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ استلام کر لیں اور اب آپ صفا مروہ کی جانب چلنا شروع کر دیں. تو راستے میں جہاں آپ کو زمزم کے کولر ملیں گے تو وہیں پر ہی آپ بیٹھ کر کے زمزم پی لیجئے یا کھڑے ہو کر کے پی لیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، تازہ دم ہو جائیں گے. اب آپ صحیح شروع کریں گے. ترتیب کیا ہوتی ہے، جب آپ 9واں استلام کرتے ہیں حجر اسود کے بعد آ کر کے تو حجر اسود سے آپ رائٹ ہی آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو جانے کے بعد ایسے یو ٹرن آئے گا، اس یو ٹرن کے اوپر ہی زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں. یو ٹرن آنے کے بعد واپس آپ تقریباً اتنا ہی حرم کے قریب آ جائیں گے، اس کے پیرلل میں آ جائیں گے حجر اسود کے. تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا الی الصفا، صفا پہاڑی ہے. تو آپ صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اب آپ نے 2 کام کر لیے عمرے میں. پہلا کام کیا کیا آپ نے، احرام باندھا ہوا ہے. دوسرا فرض کیا ادا کیا ہے، طواف ادا کر لیا. اب آپ تیسری جانب جا رہے ہیں. تیسرا قدم ہے واجب. 2 واجب ہے نا، واجبوں میں سے پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. اب آپ صفا کے اوپر آگے، ابدأ بما بدأ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے کیسے شروع کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے قرآن مجید کی آیت کی ابتدا یہ کی کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور اللہ نے اس آیت میں پہلے صفا کا نام لیا تو سعی کی ابتدا بھی میں صفا سے ہی کر رہا ہوں. جب آپ صفا پہاڑی پر آئیں گے تو آپ بالکل سامنے خانہ کعبہ کے آ جائیں گے. جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے تو وہاں رکیں گے اور اللہ سے 2 منٹ 3 منٹ جتنی تسلی ہے دعا مانگ لیں. 5 منٹ مانگ لیں، 10 منٹ مانگ لیں. اب جب آپ دعا کر لیں گے تو دعا کرنے کے بعد اب آپ نے صفا سے آپ جیسے آئیں گے، جس روڈ سے آپ آ رہے تھے، جس راستے سے آپ چل کر صفا پہ پہنچے، تو اب اس سے اگلے راستے پہ صفا سے مروہ راستہ جا رہا ہے. تو درمیان کے راستے میں راستے بند ہیں، وہ ویل چیئرز کے لیے ہیں. آپ ان کو کراس کر کے ایسے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو صفا سے آپ نے مروہ جانا ہے. تو صفا سے جب آپ مروہ پہنچیں گے تو آپ کے صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں میں پہلا چکر مکمل ہو گیا. 7 چکروں میں پہلا چکر مکمل ہو گیا. مروہ پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، راستے سے ہٹ کر کے کھڑے ہو کر کے 2 منٹ 3 منٹ آپ دعا مانگ لیجئے. جب دعا مانگ لیں تو مروہ سے دوبارہ آپ نے صفا کی جانب جانا ہے. تو جب مروہ سے دوبارہ آپ صفا جائیں گے تو 7 چکروں میں یہ دوسرا چکر ہے. تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. تو صفا سے جو عمل شروع ہوگا وہ مروہ پر جا کر کے مکمل ہو جائے گا. سوال یہ ہے ان چکروں میں کرنا کیا ہے؟ پیاس لگے تو پانی پی لینا بھائی، تسبیح پکڑیں، ذکر شروع کر دیں، دعا مانگیں. وہاں گئے کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگنے گئے. کیا مانگیں؟ اپنے لیے خیر مانگیں، فیملی کے لیے خیر مانگیں، بچوں کے لیے خیر مانگیں. پوری امت محتاج ہے اللہ کی جانب سے خیر کی. مانگتے چلیں اللہ سے، کوئی پابندی نہیں ہے. عربی کی کوئی دعا یاد ہے، کوئی مسنون دعا یاد ہے، کوئی درود پاک یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے، کوئی قرآن مجید پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی درود ابراہیمی پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھیے، اللہ سے مانگیے. دعا ہے. میں اگر آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو چیز میں سمجھا ہوں عمرے کی عبادت میں دعا سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے.
اور اتنا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس کہ آپ اللہ سے ایک 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 چیز مانگ سکتے ہیں، جو دل میں ہے مانگتے چلے جائیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز مانگنی ہے اللہ سے۔ تو صفا مروہ کے درمیان میں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ اس طرح جب صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پر جا کر کے سعی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس دوران صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان جاتے ہوئے درمیان میں ہم کہتے ہیں میلین اخضرائن، 2 سبز ستون آئیں گے۔ اب وہ ستون نہیں ہے، اب 2 سبز لائٹس ہیں، ایک سبز لائٹ یہاں لگی ہوگی، ایک کچھ فاصلے پہ سبز لائٹ لگی ہوگی۔ یہ جو سبز لائٹ کا جو راستہ ہے، ڈیوریشن ہے دونوں راستوں پر، اس راستے پہ آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، تیز چلنا ہے۔ جب یہ لائٹ گزر جائے پھر نارمل چلتے رہیں۔ بعض لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنے کے بجائے بس تھوڑے سے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں آپ نے، پھر نارمل آرام سے چلنا شروع کر لیں۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ 2 واجبات میں سے پہلا واجب بھی مکمل ہو گیا۔ طواف میں آپ نے ایک کام، جو 2 باتیں میں عرض کرنا رہ گئی، پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ حجر اسود پہ شروع میں پہنچیں گے، تھوڑا سا آپ پیچھے آ جائیں، طواف شروع کرتے وقت جب آپ طواف شروع کر رہے ہوں گے تو مرد حضرات نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے استباع کرنا۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر رکھنا ہے، دایاں کندھا آپ کا ننگا ہوگا۔ یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے۔ دوسرا حکم بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے تھوڑا سا ایسے چل کے چلنا ہے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر رش زیادہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے کی پسلی میں آپ کی کوہنی فٹ ہو، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے تھوڑا سا سینے کو پھلا لینا ہے، اگر موقع نہ ہو تو نارمل چلتے رہیں، سنت ہے، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کی کسی ادا سے کسی دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ تو سعی میں بھی جو بھاگنے والا عمل ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں آرام سے نارمل ہی چلتی چلی جائیں گی، اور دعائیں جو مانگتے چلے جائیں آپ۔ تو استباع بھی جو ہے یہ کرنا ہے، اور رمل طواف میں۔ جب مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے آپ تو آپ نے عمرے کے 3 احکام پورے کر لیے۔ اب چوتھا عمل ہے بال کٹوانا۔ رحم اللہ المحلقین والمقصرین یا رسول اللہ، رحم اللہ المقصرین والمقصرین یا رسول اللہ، رحم اللہ المحلقین والمقصرین یا رسول اللہ والمقصرین۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا جو حلق نہ کروا سکے بال چھوٹے کروا لے، فرمایا اللہ حلق کرانے والوں پہ رحم فرمائے۔ صحابہ نے پھر درخواست پیش کر دی، اللہ کے رسول نے 3ری دفعہ بھی حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی، 3ری دفعہ جا کر کے ہاں والمقصرین، چلو گریوی میں ان کو بھی دعا دے دی۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ آپ جا کر کے لاکھوں روپیہ لگا کر کے اللہ کے رسول کی یہ دعا حاصل کر لیں، حلق کروائیں، بال بالکل صاف کروائیں اس طرح سے، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، جو شفیق الامہ ہیں، جو تمام امت کے محبوب ہیں، جو اللہ جل جلالہ کے انتہائی لاڈلے پیغمبر ہیں، انہوں نے جو دعا دی ہے اس دعا میں میں اور آپ اگر لاکھوں روپے لگا کر کے شامل نہ ہوں تو یہ لاکھوں روپے ضائع ہی گئے نا۔ ایک بہت بڑے دوست ہیں ہمارے، بزنس مین ہیں، تو بیچارے گھبراتے تھے۔ میں نے کہا بھائی جا ہی رہے ہیں اللہ کے بندے، دنیا کیا ہے، دنیا نے یہیں رہ جانا ہے۔ جنہوں نے آپ کے بالوں سے ملنا ہے انہوں نے آپ سے ٹینٹ کی حالت میں بھی مل لینا ہے، ٹینشن نہیں لیں، معاشرے سے کیا شرمانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور یہ جذبہ لے کر کے آنا ہے کہ عمرے کے بعد میں نے اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لانا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ نے وہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے بال کٹوانے ہیں اس طرح کے ساتھ،
اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے بال نہ کٹوا سکے، ہو جاتا ہے عذر پیش آ جاتا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو پھر آپ نے پورے سر سے ایک پور کے برابر بال کٹوانے ہیں۔ یہ جو مروہ پہاڑی پہ وہاں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، 2 ریال 5 ریال لے کر کے یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یلا حاجے، تو وہ پھر یلا ہی ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بعد ہمرا بھی یلا ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے وہاں جا کر کے 5 ریال بچانے نہیں ہیں، سامنے کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں نائی بیٹھے ہیں، 10 ریال لیتے ہیں، پوری ٹینڈ کروانی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے یہاں سے تھوڑے سے ہاتھ بال کٹوائے اور بال مکمل نہ کٹوائے تو دم لازم ہو جائے گا۔ دم لازم ہونے کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے کا ٹیکہ، 80,000 روپے کا دمبا خرید کر کے حدود حرم میں وہیں ذبح کرانا ہے، پاکستان میں نہیں۔ تو دم لازم ہو جائے گا۔ بال کٹوانے، حلق کروانا جو ہے یا قصر کروانا، اور جو مقدار بتلائی ہے یہ واجب ہے۔ معمولی سے یہاں سے بال کاٹ لینا، بھائی وہ عرب ہی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ عالم بھی، ان کو مسائل کا پتہ ہے، وہ عام نوجوان ہیں۔ جیسے امریکہ میں کوئی شخص رہتا ہو، UK میں کوئی رہتا ہو، انگلش بولتا ہو، تو کیا آپ اس کو پڑھا لکھا سمجھیں گے کہ جی بڑی انگلش بول رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ہمارے ہاں تو یہ اسٹینڈرڈ ہے نا کہ جس کو انگلش زیادہ آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو بھائی وہ عربی ہیں، عربی ان کی زبان ہے، وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کو مسائل کا علم ہو، وہ پیسے کمانے آئے ہیں، وہ روزی روزگار کما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی عبادت کو بچانا ہے، قدم قدم پر عبادت کو بچانا ہے۔ تو آپ نے یہ جب 4 کام کر لیے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد مستحب ہے آپ 2 رکعت نفل مروہ پہاڑی پر مناسب جگہ دیکھ کر کے، بال کٹوانے سے پہلے ہی آپ 2 رکعت نفل اللہ کے شکرانے کے لیے ادا کر دیں، مستحب ہے۔ نہ کرنا چاہیں بعد میں ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف ادا کیے، وہ بھی مسجد حرام میں ادا کرنے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ گھر آ کے واپس پنڈی میں آپ نفل ادا کریں گے۔ تو یہ 4 کام آپ نے کر لیے، تو اب آپ نے کیا کر لیا جناب؟ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک جا رہے ہیں؟ تھوڑا میرے ساتھ تصور میں بھی رہے، میں تو تصور میں وہیں ہوتا ہوں۔ جب میں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں نا، میں یہاں کھڑا ہوں خانہ کعبہ کے، تو مجھے بالکل ایگزیکٹ، اللہ کا شکر ہے، وہ تصور آ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں۔ تو یہ تصور کریں، پھر اس تصور کے ساتھ سیکھیں گے نا۔ ایک اور چیز آپ کو نسخہ دیتا چلے جاتے ہیں، پھر ہم آگے حج کے سیکشن پہ جائیں گے۔ جو یہاں سے جانے والے ہیں نا، ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ وہاں جانے کے بعد نا، جب عمرے سے، طواف سے، تلاوت سے، نماز سے، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر ایسے وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں اور خانہ کعبہ کے فرش کو دیکھیں جو مطاف کا ہے، اور تصور یہ کریں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بھی تو یہاں قدم لگائے ہوں گے، حضرت ابوبکر کے بھی تو قدم پڑے ہوں گے، حضرت عمر نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، حنظلہ اور خالد نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، معاویہ اور ابو ہریرہ نے بھی تو چکر لگائے ہوں گے، کتنے صحابہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے چکر لگائے ہوں گے، اور ان سے پہلے کتنے انبیاء نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے اس خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا۔ بھئی کتنے فرشتے آتے ہیں اس کے طواف کرنے کے لیے بیت المعمور کا، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یقین جانے وہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ کو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بھی اجر ہے نا، اس میں بھی تو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ جب یہ کام کر لیں گے یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اگر حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہے تو اب آپ سادہ لباس پہنیں گے اور جا کر کے حج کے دنوں میں آپ دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھیں گے۔ تو ہم پاکستان سے جانے والے افراد چونکہ حج تمتع ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی حج تمتع کے ہی مسائل بتلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دن گزارنے کے بعد جب آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ٹور آپریٹر بتلا دے گا جی کہ ہم نے 7 ذی الحج کی رات کو جانا ہے یا 8 ذی الحج کی صبح کو جانا ہے، ہم نے وہاں مینا جانا ہے۔ تو 8 ذی الحج کی صبح کو فجر کے بعد مینا جانا سنت ہے، لیکن
کراؤڈ مینجمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار رات کو جلدی بھی لے جایا جاتا ہے، تو تعاون کیا کریں ان کے ساتھ تاکہ وہ اپنے کراؤڈ کو مینج کر سکیں۔ تقریباً 20 لاکھ بندہ ہوتا ہے، 2 ملین بندہ ہوتا ہے، تو سب کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے، کسی کا حج ضائع نہ ہو، اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے وہاں سعودی گورنمنٹ کو، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، لیکن جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ٹیمز ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کو بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی کا حج ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے وہ جو سنت اعمال ہیں اس میں بعضوں کا تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بھی آپ چھوڑ دیں، آپ فرض ضائع نہ ہو آپ کا۔ تو آپ نے وہاں پہ مینا، اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھیں شروع میں دیکھیں مسجد حرام ہے، اور بالکل سیدھا آگے چلیں تو مینا ہے، پھر آگے چلیں مزدلفہ ہے، پھر آگے چلیں تو عرفات ہے، بالکل اسٹریٹ اوے سیدھی تھوڑی سی زگ زیگ کے ساتھ یہ لائن بالکل سیدھی عرفات آتی ہے۔ بعض لوگ مسجد حرام سے ہی پیدل چلنا شروع کرتے ہیں عرفات تک، اور پیدل چلتے ہوئے پورا حج پیدل مکمل کرتے ہوئے اگلے دن 3 دن کے بعد مسجد حرام پیدل پہنچتے ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب، اب آپ نے مینا میں آپ نے فجر کے بعد جانا ہے یا رات کو چلے گئے، تو آپ کے مسنون عمل کا آغاز ہوتا ہے فجر کے بعد۔ آپ نے وہاں مینا میں دن گزارنا ہے، آرام کرنا ہے، آپ کو کھانا دیا جائے گا، آپ کھانا کھائیں، جو اسپیس دی جائے گی وہاں بیڈ ریسٹ کریں، آپ نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو باقی وقت ملے اس میں اللہ کو یاد کریں۔ بہت سارے لوگ بیٹھ کے باتیں کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، مجالس لگی ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے ساتھ اپنی مجلس لگائیں، اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو برقرار رکھیں، اور اللہ ہی کے لیے آپ گئے ہیں، اللہ ہی کے لیے آپ نے گھر کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے آپ نے لباس کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے آپ نے بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑا، تو بس سمجھیں اس پورے میدان مینا میں آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب مینا میں آپ نے وقت گزارنا ہے، اور مینا میں اگلی سلائڈ پلیز۔ آپ نے وہی، اچھا یہاں پر مینا جانے سے پہلے میں آپ کو احرام حج کے بارے میں بتلا دوں کہ آپ نے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے، مینا میں نہیں باندھیں گے، ہوٹل میں غسل وغیرہ کریں گے، آپ کو جب مینجمنٹ بتائے گی آپ نے غسل کر کے اب آپ نے اللہم انی ارید العمرہ کی جگہ اللہم انی ارید الحج کہنا ہے، اور یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ دیکھیں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ آسان فرما، قبول فرما، دونوں چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔ اب آپ دوبارہ احرام کے سٹیٹس میں آ گئے، اب یہ احرام کھولے گا 5 دن کے بعد، جب آپ حج کے تمام ارکان مکمل کر لیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے دوبارہ جب احرام کے سٹیٹس میں آ گئے تو آپ کو لے کر کے مینا میں جائیں گے، تو آپ نے مینا میں پہنچنا ہے، اور اگلے دن 9 ذی الحج تک 24 گھنٹے آپ نے مینا میں رہنا ہے۔ 8 ذی الحج کی فجر کے بعد مینا جانا سنت ہے، 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کر کے عرفات کی طرف جانا سنت ہے، لیکن کراؤڈ مینجمنٹ میں 8 کے بجائے 7 کو لے جاتے ہیں مینا، اور عرفات جاتے ہوئے 9 ذی الحج کی صبح کے بجائے بسا اوقات 8 ذی الحج کی عشاء کے وقت لے جاتے ہیں، کہ گویا فجر کی نماز مینا کے بجائے آپ نے عرفات میں پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں عرفات میں پہنچ کر بھی فجر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کے بعد عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ اب عرفات روانہ ہونے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے حج کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ دیکھیں جس طرح عمرے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حج عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، 4 باتیں، تو حج میں بھی 3 کام فرض ہیں۔ پہلا احرام ہے، دوسرا یہ وقوف عرفہ ہے، تیسرا طواف زیارہ ہے۔ تو آپ نے یہ وقوف عرفہ معمولی عمل نہیں ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو سمجھ لیجئے گا حج ہی چھوٹ گیا۔ اگر لوگ اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ بہت اس کے لیے بہت ٹینشن لیتی ہے کہ مینا کے ٹینٹ میں کوئی بندہ رہ نہ جائے کہ جو وقوف عرفہ نہ کر سکے۔ ایون کہ جو لوگ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو ایمبولینس کے ذریعے وہاں پر کے عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آکسیجنز لگی ہوتی ہیں، لیکن ان کو وقوف عرفہ کروایا جاتا ہے کہ وہاں پہنچاؤ تاکہ اس کا وقوف ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ دن کو پہنچیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، تسلی کے ساتھ وہاں رہیں،
ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، حج کے 5 ایام میں زیادہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ حسب ضرورت، وقت ضرورت، بقدر ضرورت آپ اس کو کھانا پینا رکھیں، اور آپ اپنی توجہ عبادات کی جانب رکھیں۔ جب آپ عرفات میں پہنچیں گے تو کیونکہ دیکھیں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وضو میں پریشانی ہو جاتی ہے، انسان کو ٹائم کافی سارا وہاں لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کھانا پینا کم رکھا ہوگا تو آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا اور آپ کا بہت سارا وقت بھی بچ جائے گا۔ اب آپ نے وہاں پہنچ کر کے دعائیں میں مشغول ہو جانا ہے، عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تو آپ مسجد نمرہ میں پہنچ جاتے ہیں اور امام حج کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو آپ ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے ان کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ ورنہ اگر آپ اپنے کیمپ میں ہیں تو پھر ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دوست اپنے کیمپ سے مسجد نمرہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنا کیمپ بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ حج بھول ہی جاتا ہے ان کو، پھر وہ لوگ ہی تلاش کر رہے ہیں یار میرے بندے کی طرح میں ان کے ساتھ جا کر کے ملوں۔ بھئی جہاں جگہ مل جائے پورے عرفات میں، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جہاں آپ کی کمپنی آپ کو بٹھا دے بس بیٹھ جائیے۔ اگر مسجد نمرہ بہت ہی قریب ہے تو چلے جائیے، وگرنہ اپنے کیمپ میں رہیے۔ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ حج ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے، مل جل کر کرنے والا عمل ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے، پہلی دفعہ گئے ہوں، عربی نہ آتی ہو، مقامات کا شعور نہ ہو، لوگوں سے بات کرنے کا نہ پتہ ہو، تو پھر آپ کا حج ضائع ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ نے وہیں رہنا ہے اور اپنے کیمپ میں عبادت کرتے رہیں۔ ظہر کا ٹائم ہو ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کا ٹائم ہو عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اب یہ وقت بہت قیمتی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عصر کے بعد آپ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے، تاکہ جیسی آپ غروب آفتاب کا وقت ہو تو آپ کھڑے ہوں اور وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفہ۔ وقوف کا مطلب کیا ہے؟ سٹینڈنگ پوزیشن، آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے مانگتے رہیں، اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، اور جیسے غروب ہو جائے گا تو دنیا میں یہ واحد مسجد نمرہ جہاں مغرب کی اذان نہیں ہوتی، سائرن بجیں گے، پٹاخے پھٹیں گے، اور سعودی پولیس آپ کو فوراً کہے گی یلا حاج، آپ نکلیں گے اور آپ کو مزدلفہ لے کر جایا جائے گا۔ آپ کو وہاں نماز پڑھ نہیں سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یاد رکھیے گا، جیسی غروب آفتاب ہو تو آپ نے نکلنا ہے اور اپنی گاڑیوں میں سوار ہونا ہے، مزدلفہ کے میدان میں آپ نے آنا ہے۔ اب مزدلفہ کے میدان میں جب آپ پہنچیں گے، جی نیکسٹ پلیز۔ اچھا، عرفات میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، جبل رحمت کے پاس دعاؤں کا مانگنا سنت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے اگین کہ اگر آپ کو جگہ کا نہیں پتہ، زبان کا نہیں پتہ، تو پھر جہاں عرفات کے میدان میں جہاں جگہ مل جائے وہیں کھڑے ہو کر کے دعاؤں کا اہتمام کر لیجیے۔ اللہ نے وہاں بھی دعا قبول کرنی ہے، اللہ نے وہاں بھی دعا قبول کرنی ہے۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ تو بعض دوست اس چیز ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یہ دعا یاد ہو جائے، یہ مقام پر پہنچ جائیں، یہ کام ہو جائے۔ اور بھائی اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے، آسان کیجئے۔ اللہ نے پہلی دعا ہی سکھائی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو آسان کر۔ اللہ آسان کرنے کی نصیحت کرا رہے ہیں اور میں اس کو مشکل کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہوں۔ تو آپ نے عرفات سے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے قافلے، چاہے وہ گاڑیوں پہ ہوں چاہے وہ پیدل ہوں، وہ مزدلفہ کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ شام کا ٹائم ہوتا ہے، دن کو ذرا گرمی زیادہ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے موومنٹ، لیکن شام کو موومنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ چلتے چلے جائیں۔ آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد نیکسٹ پلیز، آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ادا کریں گے، مزدلفہ سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر آپ کو لگے کہ بھئی مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء قضا ہو جائے گی تو پھر آپ مغرب و عشاء راستے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے قریب میں جہاں آپ کو یہ شک ہونے لگ جائے۔
ورنہ آپ نے مزدلفہ میں پہنچ کر ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک چٹائی ہونی چاہیے. اس چٹائی پر بہت سارے دوست جب ہوٹل سے مینا آتے ہیں بڑے بڑے بیگز پکڑے ہوتے ہیں، خود بھی تنگ ہوتے ہیں، ساتھ والوں کو تنگ کرتے ہیں. چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے جس میں ایک احرام ہونا چاہیے اور ایک چٹائی ہونی چاہیے یا مصلی ہونا چاہیے پتلا سا، جس میں آپ نے صرف ایک رات گزارنی ہے. ایک رات نہیں، 2-4 گھنٹے گزارنے، 2-3 گھنٹے ہوں گے، 4 بھی نہیں ہوں گے. کہ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں ساری گاڑیاں لگ جائیں گی، مزدلفہ سے آگے آپ نے ساری پیدل موومنٹ ہوگی. تو وہ رات آپ نے مزدلفہ میں لیٹ جانا ہے. نماز پڑھنے کے بعد آرام کیجئے، سنت یہی ہے، آرام کیجئے، اپنا قیلولہ کیجئے، تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے گی، نیپ لے لیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے. کیونکہ اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے. آپ نے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اول وقت میں وضو کر کے آپ نے، چونکہ آپ سوئے تھے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے اٹھ کر کے وضو کرنا ہے، اور جیسی فجر کی اذانیں ہوں تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے. جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں. آپ کے گروپ کی جماعت ہو رہی ہوگی، آپ ان کے ساتھ جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے آہستہ آہستہ آگے نیکسٹ پلیز. اب آپ نے نیکسٹ کر دیں. اب آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ چلنا شروع کریں گے مینا کی جانب، تو راستے میں آپ نے کنکریاں چن لینی ہے. راستے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ چھوٹی سی کنکریاں، آپ کے پاس بیگ ہوگا اتنا چھوٹا سا، وہ چھوٹی چھوٹی دال ماش کے دانے کے برابر دیکھ لیں، یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چنے کی دال کے برابر کا پتھر ہو جائے. بعض لوگ بڑے پتھر لے لیتے ہیں، نوکیلے لے لیتے ہیں، نہیں، سادے سے پتھر ہوں. آپ نے وہ پتھر لے کر کے اس بیگ میں رکھنے. 7 پتھر رکھنے ہوتے ہیں، آپ 10 رکھ لیجئے، لے کر کے بیگ جیب میں رکھ لیں احتیاطاً. اب آپ چلنا شروع کر دیں. سارے قافلے، ساری منزلیں، سارے لوگ، مرد عورت جوان بوڑھے، سب مزدلفہ سے پیدل جا رہے ہیں مینا کی جانب. یہاں پیاس لگے پانی پی لیں، جہاں اگر میٹھا پینے کو دل کرے دکان سے راستے میں شاپس آتی ہیں ان سے لے لیں بوتل اور آگے چلتے چلے جائیں. چھتری ہوگی آپ کے پاس، دھوپ سے بچنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے اپنی چھتری کا استعمال کرتے ہوئے آگے جاتے جائیں. جب آپ طلوع آفتاب کے بعد مینا میں پہنچیں گے، دوبارہ آپ مینا سے نکلے تھے، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات گئے تھے صبح. اب رات کو آپ عرفات سے واپس مزدلفہ آ رہے ہیں تو گویا ٹورڈز آپ مینا جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو راستہ دکھایا تھا، پہلے حرم تھا، پھر مینا تھا، پھر مزدلفہ تھا، پھر عرفات تھا. تو انسان 8 ذی الحج کو مینا میں آتا ہے، پہلا سٹے ہوتا ہے، اور 9 ذی الحج کو وہ آخری سٹیشن عرفات پہ جاتا ہے، اور پھر رات کو واپس درمیانے سٹیشن پہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیں مزدلفہ، آپ اسی راستے سے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو 9 ذی الحج کو آپ مینا کے پہلے سٹیشن سے آپ آخری سٹیشن پہ آئے عرفات کے. اب واپسی جب ہو رہی ہے تو عرفات سے آپ مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ میں آپ نے رات کو سٹے کرنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے مینا جانا ہے. مینا پہنچ کر کے آپ نے وہاں سمبولیکلی 3 پلرز لگے ہوئے ہیں. ان 3 پلرز میں سے جو بڑا پلر ہوگا یا جو تیسرا پلر ہوگا اس کو جمرہ اکبر بھی کہتے ہیں. وہاں پہنچ کر کے وہ تیسرا جمرہ ہے، تیسرا ستون ہے، آپ نے وہاں پہنچ کر کے پتھر مارنے ہیں. باؤلنگ نہیں کرانی، فائرنگ نہیں کرنی، سمپل آپ نے کیا کام کر رہے ہیں، وہاں اس کی ٹیریٹری کے قریب پہنچ کر کے، اس کی باؤنڈری کے قریب پہنچ کر کے، وہ پلر بنا ہوتا ہے اس کی چاروں طرف جو ہے وہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے قریب پہنچ کر کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکریاں مارنی ہیں. 1 2 3 ساری کنکریاں آپ نے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 مارنی ہے. اور جب وہ کنکریاں مار لیں گے تو وہاں سے ہٹ کر کے سیدھا آپ نے اپنے ہوٹل جانا ہے. وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ 10 ذی الحج کا دن ہے. 9 ذی الحج کو تو آپ عرفات میں تھے. 10 ذی الحج آپ نے فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھی. اب آپ نے طلوع آفتاب کے بعد آپ نے بھائی رمی کر لی. رمی کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ قربانی کرنی ہے. آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ کریں جی پلیز. رمی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر پہ دوبارہ اس طرح پھروانا ہے.
آپ نے جب عمرہ کیا تھا حج تمتع میں تو آپ نے اس طرح تو پھروا لیا تھا، اب آپ کے پاس قصر کا آپشن ہے ہی نہیں، اب آپ نے اس طرح ہی پھروانا ہے خالی سر پہ. یہ یاد رکھیے 3 کام ہیں، رمی، قربانی اور حلق. یہ جس ترتیب سے بیان کر رہا ہوں اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے. یہ ترتیب آگے پیچھے کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا. سب سے پہلا کام، جب آپ وہاں سے نکلے، اب مینا پہنچے تو آپ نے کیا کام کیا؟ رمی کی. اس کو رمی کرنا کہتے ہیں. یہ جو پتھر مارے شیطان کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی کرنا. آپ نے رمی کر لی تو اب آپ جب ہوٹل پہ جائیں گے تو آپ کو اس دوران میسج آ جائے گا یا آپ کے ٹور آپریٹر کی طرف سے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ بھائی قربانی ہو گئی. جب تک کہ یہ میسج نہ آئے، جب تک یہ انفارمیشن نہ پہنچے، اس وقت تک بال نہیں کٹوانے. بال کٹوا دیے تو دم لازم ہو جائے گا، ایک اور قربانی ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ نے قربانی کے بعد آپ نے بال سر پہ اس طرح پھروانا ہے. جب یہ کام کر لیں تو آپ نے ہوٹل میں ہی آرام کرنا ہے. دوپہر کا کھانا آپ کو دیا جائے گا، آپ کھانا کھائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد مغرب کے وقت آپ چلے جائیں حرم. بعض ٹور آپریٹرز عصر کے وقت لے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں. حرم جا کر کے آپ نے تیسرا کام کرنا ہے طواف زیارہ. اب یہاں پہ جب آپ نے حلق کروا لیا تو اب آپ نارمل روٹین کے کپڑوں میں آ جائیں گے. تو طواف زیارہ جو ہے اپنی قمیض شلوار میں ہوگا. سب چیزیں حلال ہو جائیں گی لیکن میاں بیوی والے ریلیشنز حلال نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے تو آپ حرم پہنچیں گے، طواف زیارہ کریں گے. بہت ساری کمپنیز یہ سروس دیتی ہیں اور بہت ساری نہیں بھی دیتی. طواف زیارہ کرنے کے بعد سیدھا آپ نے واپس مینا پہنچ جانا ہے کہ رات مینا ہمیں گزارنا سنت ہے. رات مینا میں گزارنا سنت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ مینا پہنچیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور 11 ذی الحج کو جو حج کا چوتھا دن ہوگا تو زوال کے بعد آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. اچھا، وہاں جو آپ نے کنکریاں سلیکٹ کی تھی مزدلفہ سے، وہ آپ پہلے ہی سے سلیکٹ کر لیں گے. 7 کنکریاں نہیں، مجھ سے شاید غلطی ہو گئی. آپ نے پہلی جمرہ کی، پھر یہ 3 جمرے کی، پھر 3 جمرے کی. یہ سارے 7 جمروں کی کنکریاں آپ پہلے دن ہی وہیں سے مزدلفہ سے آتے ہوئے چنتے ہوئے ساتھ لے آئیں گے. باقی کنکریاں آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، وہ آخر وقت تک کام آئیں گی. جو کام آتی جائیں گی وہ استعمال کرتے جائیں گے. باقی کنکریاں آپ نے پھینکنی نہیں، وہ چھوٹا سا بیگ دیتے ہوتے ہیں، اس بیگ میں آپ نے سیو رکھنی ہے. تو جب چوتھا دن ہوگا، عید کا دوسرا دن ہوگا، 11 ذی الحج کا دن ہوگا، تو آپ جب سورج زوال ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے خیمے سے نکلنا ہے. اللہ کا نام لے کر کے آہستہ آہستہ چلتے چلے جائیں. اور جب وہاں پر آپ اس بلڈنگ میں پہنچیں گے، اس کمپاؤنڈ میں آپ پہنچیں گے جہاں شیطان کی یہ 3 مینار ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، پھر سائڈ پر ہو کر کے قبلہ رو ہو کر کے تھوڑی سی 2 منٹ کی دعا کرنی ہے، پھر چھوٹے درمیانی شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے دوبارہ دعا کرنی ہے، پھر بڑے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں اور یو ٹرن لے کر کے واپس آ جانا ہے. یہی روٹ ہے، یہی طریقہ ہے. آپ جیسی تیسرے شیطان کو کنکر ماریں گے آپ کو یو ٹرن دلوایا جائے گا. یہیں سے لیفٹ آپ واپس مڑیں گے اور وہ راستہ سیدھا تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن آپ آہستہ آہستہ مسجد خیف کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے خیمے میں آرام سے پہنچ جائیں گے. موقع ملے تو مسجد خیف میں نمازیں ادا کر لیجئے، دعائیں کر لیجئے، نہ ملے تو اپنے مینا میں ہی، اپنے کیمپ میں ہی رہیے. اور آج کی یہ دوسری رات 11 ذی الحج کی یہ رات بھی آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے، سنت ہے. کھانا وغیرہ مل رہا ہوتا ہے. میں نے پہلے بتلا دیا کہ حج کے 5 ایام میں کھانے کی فکر ٹینشن چھوڑ دیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ یہاں سے ساتھ لے جائیں اور کم سے کم کھائیں پیئیں. یقین جانے 5 دن انتہائی سکون سے گزرتے ہیں. تو 11 ذی الحج کا یہ دن گزارنے کے بعد رات آپ نے وہیں مینا میں گزارنی ہے. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد 12 ذی الحج ہوگی، اور 12 ذی الحج کو آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہی عمل کرنا ہے کہ آپ نے زوال کے بعد وہاں پر یہی اسی طرح ترتیب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، پھر سب سے بڑے کو، اور تیسرے موقع پر دعا کیے بغیر وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے. یہ 12 ذی الحج کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہے. آپ چاہیں تو وہیں پر ہی وقت گزاریں
اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے آئیں، اور چاہیں تو اس رمی کے بعد آپ واپس اپنے ہوٹل چلے جائیں تو 13 ذی الحج کی رمی آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے، جب 12 ذی الحج کی رمی کر لیں گے تو اب آپ نے اپنے ہوٹل میں آنا ہے، تو بھائی آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔